جاء القوم، پوری قوم آئی. یہ پوری کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ ال سے. ٹھیک ہے. جاء القوم، پوری قوم آئی، الا، سوائے زید کے. تو اب زید جو ہے یہ حالت نصب میں آپ لے کر آ رہے ہیں. اب یہ آپ کا مستثنا جو متصل ہے اس کے حوالے سے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پوری قوم آئی سوائے زید کے. اب زید حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کی حالت نصب میں آنے کی جو میں نے آپ کو بتایا کچھ شرائط ہیں کہ اس صورت میں جب کہ جملے میں آپ کا مستثنا منہ ذکر کیا گیا ہو اور جملہ مثبت ہو تو مستثنا آپ کا لازماً حالت نصب میں ہوگا. سمپل سی بات. ایک صورت پھر دہرا دیتا ہوں. مستثنا منہ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا جس میں سے نکالنا ہے، اور جملہ آپ کا پازیٹیو ہے، تو یہ لازماً حالت نصب میں ہوگا. لکل دائن دواء، ہر بیماری کی ایک دوا ہے، ہر بیماری کی ایک دوا ہے، الا، سوائے الا الموت. اب یہ آپ کو حالت نصب میں مل رہا ہے، اس کو ایگزامپٹ کیا گیا. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا، سوائے وجہہ، اس کی ذات کے. اب یہ دیکھیں گے آپ، یہ بھی آپ کو حالت نصب، وجہہ حالت نصب میں مل رہا ہے. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا منصوبات کا. 9 صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں جن صورتوں میں آپ کہیں کہ کوئی اسم حالت نصب میں استعمال ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو حالت نصب میں جب بھی کوئی اسم نظر آئے تو آپ اگر تیزی سے ان 9 صورتوں میں سے گزر جائیں گے تو آپ کو اس کی وجہ ضرور مل جائے گی کہ اس وجہ سے حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. باقی حالت جر میں جانے کی 2 وجوہات ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، بڑی آسان سی اور سادہ سی وجوہات ہیں. مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو اسم، یا حرف جار کے بعد ہو تو حالت جر میں استعمال ہوتا ہے، اور حالت رفع میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی بنیادی وجوہات جو ہیں 4-5 وجوہات ہی ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پہ فاعل اور نائب الفاعل، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہم اپنا ٹیکسٹ شروع کرنے لگے ہیں. اس میں ٹیکسٹ کے لیے میں نے آپ کے لیے جو سورہ اس وقت سلیکٹ کی ہے وہ ہے سورۃ المنافقون. سورۃ المنافقون آپ دیکھیں گے کہ 11 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں. اس میں 8 آیات جو ہیں اس پر 1 رکوع ہے، یعنی 8 آیات پر مشتمل 1 رکوع اور باقی 3 آیات پر مشتمل دوسرا رکوع ہے. تو یہ 11 آیات ہیں ٹوٹل. اور سورہ المنافقون انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گرامیٹیکلی آج شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ہاں وقف لازم ہے، میم آپ کو لکھا مل رہا ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ہاں جی، اذا جاءک المنافقون، میں نے آپ کے لیے سب کام کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اس میں سورہ مبارکہ میں ورب استعمال ہوئے ہیں سب کے سب ورب میں نے اکٹھے کر دیے ہیں. وہ ورب جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، جس صورت میں استعمال ہوا ہے سیغے کے طور پہ آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ملے گا. پھر آخری صفحے پہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے اسماء اور مرکبات ان کے بارے میں بھی یہاں کر دیا ہے. یعنی میکسیمم کام میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے. اب صرف آپ کی توجہ مجھے چاہیے اس اعتبار سے کہ جو قواعد ہم نے پڑھ لی ہیں ان کو ذہن میں آپ ذرا تازہ کریں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے حصے کو آپ لیں صرف کہ اذا جاءک المنافقون، اس میں اذا کو بھی نکال دیں تو جاءک المنافقون. جا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ آیا، یعنی ہمارا یہ فعل ہے جا، اس کا مادہ اس کا باب سب لکھا ہوا ہے. آپ اس کو دیکھیں ایک مرتبہ پھر طریقے سے ہم چلیں گے. ایک صورت اگر ہم
اور اگر ہمیں وقت ملا 2 صورتیں اگر ہم اس طریقے سے کر کے اس پیٹرن پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک لائن مل جائے گی. جیم یا حمزہ مادہ اس کا، جیم یا حمزہ. اور اگر آپ مادے پر غور کریں تھوڑا سا، تو یہ مادہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ وہ جو حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی ہم نے 2 موٹی اقسام پڑھی ہیں، ایک صحیح فعل اور ایک غیر صحیح فعل. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صحیح فعل ہے یا غیر صحیح فعل ہے. یہ غیر صحیح فعل ہے. یہ غیر صحیح فعل کیوں ہے؟ غیر صحیح فعل کب ہوتا ہے؟ غیر صحیح فعل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے، یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے، تو پھر وہ فعل جو ہے وہ غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. اور غیر صحیح فعل ہوتا ہے تو جو نارمل گردان ہم نے پڑھی ہے ماضی اور مضارع کی، اس طریقے سے گردان نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں چینجز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. یہ باتیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ ساری ہم ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کا غیر صحیح فعل ہے، اور 2 وجوہات سے غیر صحیح فعل ہے. ایک تو اس پہ حمزہ آ گیا، اور دوسرا حرف علت یا آ گئی ہے. حمزہ کے حوالے سے یہ محموز کہلائے گا، اور محموز فا، عین اور لام، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، اس کیٹیگری کو بھی سامنے رکھیں تو یہ محموز اللام کی کیٹیگری ہے. محموز اللام میں اور عین میں چینجز آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہوتی، محموز الفا میں چینجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک قاعدہ ہے، اس لیے اس اعتبار سے اس میں چینج نہیں آئے گی. دوسری اس کے غیر صحیح فعل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حرف علت موجود ہے. حروف علت کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا. یہاں ایک بات اور میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہماری گرامر کی بکس میں یا ہمارے بزرگ میں اکثر جو ہیں وہ الف کو بھی حروف علت میں سے ایک حرف گنتے ہیں، تو وہ ٹوٹل حروف علت کی تعداد جو ہے 3 بتاتے ہیں، واو، یا اور الف. اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ الف جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ واو اور یا کو ریپلیس کرتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں گے جا یا آ سے یہ بنا ہے جا آ، تو یہ الف جو ہے یہ در حقیقت اس یا کو ریپلیس کر رہا ہے. اس اعتبار سے بنیادی جو حروف علت ہیں وہ 2 ہی ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے. لیکن اس لیے اسے گن لیا جاتا ہے 3 کیٹیگری میں، لیکن آپ اسے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بنیادی حروف علت 2 ہی ہیں، واو اور یا. حرف علت کے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ پر آنے کی صورت میں ان کے اپنے اپنے نام ہیں. جب حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم اسے مثال کہتے ہیں، جب عین کلمہ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم اسے اجوف کہتے ہیں، جب لام کلمہ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم اسے ناقص کہتے ہیں، اور اگر 2 جگہ پر آ جائے تو ہم اسے لفیف کہتے ہیں. پھر لفیف، مفروق اور مقرون، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہمارا عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ گیا تو اجوف ہوا. پھر اجوف اگر واو آئے تو اجوف واوی، یا آئے تو اجوف یائی. اجوف واوی اور یائی اس کے قواعد ہیں اپنے، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف علت اگر آپ کا حرکت والا ہے، اس پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس کا باب جو ہے باب ضرب ہے، اس کو اگر ہم نارمل رکھیں گے جا یا آ، ٹھیک، اور یج ی او، حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. یہ اجوف کا قاعدہ ہے بنیادی. تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا جا. اور حرف علت متحرک ہو، حرکت والا ہو، پیچھے ساکن ہو، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جاتا ہے. حرکت اس نے زیر جیم کو دی اور خود اس کے موافق حرف یا میں چینج ہوا، اور یہ آپ کا بن گیا جا یجیو. یہ ایک فعل میں نے آپ کو تفصیل سے کروا دیا ہے، باقی اب جہاں بھی اجوف آئے گا اس وقت میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. جا یجیو کے معنی ہوتے ہیں آنا. جا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ آیا. زید آیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ جا زیدن. فائل میں چینج کر رہا ہوں. منافق آیا، کیا عربی ہوگی؟ جال منافقو. جا میں آپ کا فائل ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا تھا،
لیکن جاء المنافق میں فاعل آپ کا ظاہر ہو گیا ہے. تو فاعل جو ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں فاعل ہوگا تو گردان چلے گی, پھر وہی باتیں ساری ریپیٹ ہو رہی ہیں. اور اگر ظاہر ہوگا تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ استعمال ہوگا کہ فعل واحد ہوگا, چاہے فاعل واحد ہو, مثنی ہو یا جمع ہو. لہٰذا اگر جملہ میرے پاس ہو کہ دو منافق آئے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ جال منافقانی. اور اگر ہو کہ منافق آئے جمع لفظ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جال منافقون. منافق آئے, منافق تیرے پاس آئے. اب دیکھیں, اب یہاں پر مفعول استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جا یہ ایکسیپشن کے طور پہ یاد کر لیں کہ مفعول ہمارا متعدی فعل کا استعمال ہوتا ہے, لازم فعل کا مفعول استعمال نہیں ہوتا. لیکن جا لازم فعل ہے, حالانکہ وہ آیا یہ ایک لازم فعل ہے, اس کا مفعول نہیں ہوگا اصولاً. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مفعول ملے گا جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جا عقل منافقون, منافق تیرے پاس آئے. اب یہ اصل میں مفعول ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں. یہ اصل میں اندہ کا تھا, تیرے پاس. تیرے پاس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ اندہ کا. تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے, چونکہ یہ اس لیے اس میں سے اندہ کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا اور سمپل وہ آپ کا کار رہ گیا. جا کل منافقون, یا اس کو ایکسیپشن کے طور پہ نوٹ کر لیں کہ یہ وہ لازم فعل ہے جس کا مفعول آتا ہے. کیونکہ ہم نے پہلے دن یہ بات پڑھی تھی, آپ جب بھی کوئی قاعدہ پڑھیں تو اس کے ایکسیپشن کے لیے کھڑکی کو ذہن میں ضرور کھلی رکھیں. تو اس کو آپ ایکسیپشن کے طور پہ یاد کر لیں کہ یہ وہ لازم فعل ہے جس کا مفعول آتا ہے. تو جا کل منافقون, منافق تیرے پاس آئے. اب اس سے شروع میں جب ہم لگائیں گے اذا, اذا کے معنی ہوتے ہیں جب. یہ اذا اور از یہ دو الفاظ ہیں جو جب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. از عام طور پر ماضی کا مفہوم دیتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ مضارع پر استعمال ہو, چاہے وہ مضارع کے ساتھ استعمال ہو. اور اذا مضارع کا مفہوم دیتا ہے اگرچہ وہ ماضی کے ساتھ استعمال ہو, ٹھیک ہے. تو اذا جاءک المنافقون, ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جب منافق, اب چونکہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہم الفاظ کو بھی تبدیل کریں گے. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آئیں. جب منافق آپ کے پاس آئیں یا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں. اب قالا کالا کالو یہ بھی آپ کا جواب فعل ہے. ڈیٹیلز آپ اگر سامنے دیکھیں گے تو آپ کو مادہ بھی لکھا ملے گا, کاف واو لام باب نصر ینصر سے, قالا یقولو, ٹھیک ہے. اور یہ صیغہ کون سا ہے آپ کا؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, ماضی, فعل ماضی. قالا کالا کالو. اب ترجمہ ہم یہی کر رہے ہیں, اذا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں, لفظی اس کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں, اب وہ کیا کہتے ہیں؟ نشہدو, شین ہا دال مادہ, باب سمیع اسمعو سے, شاہدہ یشہدو. یشہدو سے آپ گردان کریں, جمع متکلم کا صیغہ بنائیں, مضارع میں تو کیا بنے گا؟ نشہدو. ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ انکا لرسول اللہ, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ سمپل آپ کا جملہ اسمیہ تھا, انتا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے شروع میں انا لگا تو انا کی وجہ سے انتا جو ہے آپ کا کاف کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ اس میں چینج ہو گیا, انا کا ہو گیا. اور خبر پر آپ دیکھ رہے ہیں لام تاکید لگا ہوا ہے, انا کا لا رسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے لیے یہاں پر